على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود شریف نظم پیش کیجیے صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسافر کی نماز کے متعلق چند مسائل آپ کے سامنے گزشتہ درس میں پیش کیے تھے۔ آج انشاءاللہ مزید اسی سے متعلقہ مسائل آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ مسائل ہم نے جو بیان کیے تھے اس میں دو لفظ بیان کیے گئے تھے، وطن اصلی اور وطن اقامت۔ تو اس کی تعریف سنتے ہیں کہ وطن اصلی کس کو کہا جاتا ہے اور وطن اقامت کس کو کہا جاتا ہے۔ تو وطن دو قسم کا ہوتا ہے، ایک وطن اصلی اور ایک وطن اقامت۔ وطن اصلی وہ جگہ ہے جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے یا اس کے گھر کے لوگ یعنی بیوی بچے جہاں مستقل یعنی پرماننٹ طور پر رہتے ہوں۔ اکثر لوگوں کا وطن اصلی بولٹن ہے، یہاں پہ جو موجود ہے، اور جس جگہ اس نے دائمی سکونت کر لی اور یہ ارادہ ہے کہ اسی جگہ دائمی طور پر رہوں گا اور یہاں سے نہیں جاؤں گا، اس کو وطن اصلی کہتے ہیں۔ وطن اقامت وہ جگہ ہے کہ مسافر نے جہاں 15 دن یا اس سے زیادہ دن ٹھہرنے کا ارادہ کیا ہو، اس کو وطن اقامت کہتے ہیں، یعنی ٹیمپرری ریزیڈنس، جہاں پہ 15 دن یا اس سے زیادہ دن ٹھہرنے کی نیت کی ہو۔ اگرچہ وہ وطن اصلی نہیں ہے لیکن یہ وطن اقامت اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کی مثال یوں سمجھے کہ اگر آپ بولٹن کے رہنے والے ہیں، آپ کی بیوی بچے یہاں پہ ہے، فیملی یہاں پہ ہے وغیرہ، اور آپ مثلا جاتے ہیں لندن آپ نے 15 دن یا زیادہ دن ٹھہرنے کی نیت کی، تو یہ اب آپ کے لیے وطن اقامت ہو گیا۔ یعنی جب آپ لندن جائیں گے، لندن کی حدود میں پہنچ جائیں گے، اس وقت آپ مقیم بن جائیں گے، یعنی پوری نماز ادا کریں گے۔ اور اگر 15 دن سے کم کی نیت ہے تو دوران سفر تو ظاہر سی بات ہے آپ قصر کریں گے، لیکن جو ہی آپ لندن پہنچیں گے آپ مسلسل قصر ہی کریں گے اگر 15 دن سے کم کی نیت ہے۔ مسئلہ، اگر کسی شخص کی دو بیویاں الگ الگ شہر میں مستقل طور پر رہتی ہوں تو وہ دونوں شہر اس کے لیے وطن اصلی ہے۔ یعنی دو بیویاں اگر کسی کی ہو الگ الگ شہر میں تو یہ دونوں شہر میں جب پہنچے گا تو یہ اس کے لیے وطن اصلی قرار دیے جائیں گے۔ ان دونوں جگہ پہنچتے ہی وہ مقیم ہو جائے گا اور نماز پوری پڑھے گا۔ مسئلہ، اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کو اپنے وطن اصلی سے لے کر چلا گیا اور دوسری جگہ سکونت اختیار کر لی اور پہلی جگہ میں اس کا مکان اور اس اسباب وغیرہ باقی ہیں، تو وہ پہلا مقام بھی اس کے لیے وطن اصلی ہے اور دوسرا مقام بھی وطن اصلی ہے۔ مثلا آپ بولتن میں رہتے تھے، آپ کا مکان بھی یہاں پہ ہے، آپ کے جو مال و اسباب بھی یہاں پہ تھے، اور جو ہے آپ کا یہ کاروبار وغیرہ یہی پہ تھا، پھر آپ دوسری جگہ آپ نے سکون اختیار کیا، آپ مثلا برمنگھم چلے گئے اور وہاں پہ آپ کے بیوی بچے بھی چلے گئے، لیکن آپ کا مکان یہاں پر ہے، یعنی جہاں آپ واپس آنا چاہتے ہیں، جب آپ واپس آنا چاہتے ہیں تو آپ اس مکان میں رہ سکتے ہیں، کچھ مال و اسباب بھی آپ کے یہاں باقی ہے، تو یہ وطن بھی یعنی بولٹن بھی آپ کے لیے وطن اصلی کے مقام میں قرار دیا جائے گا۔ یعنی یہاں پہ بھی جب آپ پہنچیں گے برمنگھم سے تو آپ پوری نماز ادا کریں گے۔ مسئلہ، بالغ شخص کے والدین کسی شہر میں رہتے ہوں اور وہ شہر اس شخص کی جائے پیدائش نہیں یعنی برتھ پلیس نہیں، اور نہ اس شہر میں اس کی بیوی بچے ہوں، تو وہ جگہ اس کے لیے وطن نہیں۔ یعنی بالغ شخص جو حد بلوغ پہنچ گیا ہو، اس کے والدین کسی شہر میں رہتے ہو اور وہ شہر جہاں پہ اس کے والدین رہتے ہیں وہ اس کی پیدائش گاہ یعنی جہاں پہ اس کی پیدائش ہوئی تھی وہ نہیں ہے، اس کی برتھ پلیس وہاں پہ نہیں ہوئی تھی، اور نہ اس شہر میں اس کے بیوی بچے رہتے ہیں، تو یہ شہر جس میں اس کے والدین رہتے ہیں یہ اس کے لیے وطن اصلی قرار نہیں دیا جائے گا، یہ اس لیے وطن اقامت ہی قرار دیا جائے گا۔ یعنی وطن اقامت اس صورت میں کہ جب کہ 15 دن یا اس سے زائد ٹھہرنے کی نیت ہو۔ مثلا آپ کی پیدائش ہوئی بولٹن میں اور والدین رہتے ہیں مانچسٹر، آپ کی بیوی بچے بھی بولٹن ہی میں ہیں، تو مانچسٹر آپ کے لیے وطن اصلی نہیں ہے،
بولٹن ہی آپ کا وطن اصلی ہے. ہاں جب آپ مانچسٹر جائیں گے اور اس میں آپ نے مثلاً 15 دن سے زائد ٹھہرنے کی نیت کی ہو تو یہ آپ کے وطن اقامت ہے, لیکن اس میں بھی ظاہر سی بات ہے مسافر کے احکام جاری نہیں ہوں گے کیونکہ مسافت شرعی وہاں پہ نہیں پائی جاتی. مسئلہ, عورت بیاہ کر یعنی شادی کر کے سسرال چلی گئی, ان لوز چلی گئی اور سسرال ہی میں رہنے لگی, تو اب اس کا میکہ اس کے لیے وطن اصلی نہ رہا. یعنی اگر سسرال 57.5 میل تقریباً 92.5 کلومیٹرز کی مسافت پر ہے اور وہ سسرال سے اپنے میکے آئی, اپنے گھر, اپنے یہ والدین کے گھر پہ آئی اور 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت نہ ہو تو نماز قصر پڑے گی. مثلاً کسی نے لندن شادی کی اور عورت بیوی جو ہے لندن کی ہے اور شوہر یہاں بولٹن کا ہے, تو اب یہ جب بیوی یہاں منتقل ہو جائے گی بولٹن, تو یہ بولٹن اس کے لیے وطن اصلی ہو جائے گا. اب یہ لندن میں جو اس کے والدین رہتے ہیں اور اس کا جو مکان تھا یہ اب اس کے لیے وطن اصلی نہیں رہا. یعنی جب وہ لندن واپس جائے گی تو وطن اقامت کی صورت اسی وقت ہوگی جب وہ 15 دن یا اس سے زائد کی نیت کرے گی. اگر 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہے کہاں پہ, لندن میں, جہاں پہ اس کے والدین رہتے تھے, جہاں پہ وہ پہلے رہتی تھی شادی بیاہ سے پہلے, تو اب یہ قصر نماز پڑھے گی. یعنی فل نماز نہیں پڑھے گی, شارٹ پڑھے گی. مسافر کے احکام اس کے اوپر جاری ہوں گے. اور اگر 15 دن یا اس سے زائد رہنے کی نیت ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر مقیم ہو جائے گی. مسئلہ, وطن اقامت دوسرے وطن اقامت کو باطل کر دیتا ہے. یعنی ایک جگہ 15 دن کے ارادے سے ٹھہرا, پھر دوسری جگہ اتنے دن ٹھہرنے چلا گیا, تو پہلی جگہ اب وطن اقامت نہ رہی بلکہ دوسری جگہ وطن اقامت ہو گئی. ٹیمپرری ریزیڈنس از نلیفائڈ بائی another ٹیمپرری ریزیڈنس, چاہے ان دونوں کے درمیان شرعی مسافت سفر ہو یا نہ ہو. اس کی مثال یوں سمجھے کہ آپ مثلاً بولٹن کے رہنے والے ہیں, تو یہاں پہ اب آپ سے مراد ہم زید لیتے ہیں, زید کسی کا نام, یعنی زید لندن بولٹن کا رہنے والا ہے اور وہ بولٹن سے لندن چلا گیا اور اس نے لندن میں 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ کیا. لندن میں وہ 15 دن ٹھہر کر لندن سے ہی ساؤتھ ہیمپٹن چلا گیا اور ساؤتھ ہیمپٹن میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کی, تو اب لندن اس کے لیے وطن اقامت نہ رہا بلکہ ساؤتھ ہیمپٹن اس کے وطن اقامت بن گیا. یعنی آپ رہنے والے تھے بولٹن کے, یہ آپ کا وطن اصلی ہے, یعنی پرائمری پرماننٹ پلیس آف ریزیڈنس, اور آپ لندن ٹھہرنے کے لیے چلے گئے. آپ لندن آپ نے نیت کی وطن اقامت کی, 15 دن یا اس سے زائد کی, تو یہ لندن آپ کے لیے وطن اقامت بن گیا. پھر آپ لندن سے آپ ساؤتھ ہیمپٹن گئے. اگر بالفرض, مجھے پتہ نہیں کتنے میل ہے لندن ساؤتھ ہیمپٹن کے درمیان, اگر بالفرض لندن اور ساؤتھ ہیمپٹن کے درمیان صرف 30 میل ہے, 20 میل ہے, پھر بھی جب وہ ساؤتھ ہیمپٹن میں اس میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کی, تو اب یہ ساؤتھ ہیمپٹن اس کے لیے نیا وطن اقامت ہو گیا. لندن جو ہے یہ باطل ہو گیا, یعنی یہ وطن اقامت باقی نہیں رہا. پھر جب وہ ساؤتھ ہیمپٹن سے واپس لندن آئے گا تو اب اس کی نیت دوبارہ شروع ہوگی. یعنی اگر اس بار جب وہ واپس جائے گا لندن 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو مسافر ہی برقرار رہے گا, ورنہ اگر اس نے 15 دن یا زیادہ کی نیت کی ہے تو اب یہ مقیم ہو جائے گا. وطن اقامت وطن اصلی سے باطل ہو جاتا ہے. مثلا وہی مثال میں آپ کو دوسری مثال پیش کرتا ہوں بولٹن کی. آپ بولٹن کے رہنے والے ہیں, زید بولٹن کا رہنے والا ہے. وہ لندن چلا گیا اور لندن میں اس نے 15 دن ٹھہرنے کی نیت کی اور لندن کو وطن اقامت بنایا اور پوری نماز پڑھتا تھا. یعنی لندن چلا گیا, اس نے 15 دن سے زائد ٹھہرنے کی نیت کی, وہ لندن میں پوری نماز پڑھتا تھا. 5 دن کے بعد اسے کسی ضروری کام سے صرف 1 دن کے لیے یہ کہاں پہ تھا, لندن میں, اس کو واپس بولٹن جانا ہوا, واپس یہاں پہ اس کو آنا ہوا. بولٹن آتے ہی جو لندن اس نے وطن اقامت بنایا تھا وہ اس کی حیثیت ختم ہو گئی, باطل ہو گئی. اب وہ 6 دن بولٹن سے واپس کہاں گیا, لندن آیا, تو پہلے جو 5 دن لندن میں ٹھہرا تھا وہ باطل ہو گئے. اب اثر نو اس اقامت کی نیت کرنی پڑے گی. اگر دوسری مرتبہ یعنی 6 دن جو بولٹن سے وہ لندن گیا, اگر اس مرتبہ اس نے
15 دن یا زائد ٹھہرنے کی نیت نہیں کی لندن میں تو وہ مسافر ہی کے احکام اس پر جاری ہوں گے، وہ قصر نماز ہی پڑھے گا لندن میں. اور اگر نئی نیت اس نے کی کہ 15 دن یا اس سے مزید رہنے ہیں مجھے لندن میں، تو بہرحال وہ مقیم ہی رہے گا. اللہ اکبر. یہ چند پیچیدہ مسائل ہے، اس پر انشاءاللہ آپ مزید کتابوں کا مطالعہ کریں. آخری ایک دو مسائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وطن اقامت سفر سے بھی باطل ہو جاتا ہے. وطن اقامت جو ٹیمپرری ریزیڈنس تھا وہ سفر کرنے سے بھی باطل ہو جاتا ہے. مثلا وہی مثال میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. زید بولٹن کا رہنے والا ہے، وہ کاروبار کی سلسلے میں برمنگھم چلا گیا، برمنگھم آیا اور برمنگھم میں 1 مہینہ ٹھہرنے کا ارادہ کیا. تو برمنگھم میں پوری نماز پڑھے گا یا قصر پڑھے گا؟ پوری پڑھے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے 30 دن تقریباً اس نے نیت کی تھی وہاں رہنے کی، تو برمنگھم میں وہ پوری نماز پڑھے گا. لہٰذا برمنگھم اس کے لیے وطن اقامت ہو گیا. برمنگھم میں اس کے دوست کی شادی کا اتفاق ہوا اور اس کے دوست کی بارات برمنگھم سے لندن شہر چلی گئی. تو زید بھی بارات کے ساتھ برمنگھم سے کہاں چلا گیا؟ حاجی صاحب آپ بولتے نہیں ہیں، لندن چلے گئے. ہاں آپ کا بھی ہو سکتا ہے یہ معاملہ پیش آئے. تو وہ جو ہے برمنگھم سے جو ہے لندن چلا گیا. تب زید کے برمنگھم کے قیام کا 25واں دن تھا. اس نے تو پورے مہینے کی نیت کی تھی، 25واں دن تھا، لیکن جو ہے 26ویں دن اس کو جانا بارات کے ساتھ کہاں چلا گیا؟ یہ لندن چلا گیا. صبح بارات کے ساتھ گیا اور رات میں واپس کہاں آ گیا؟ لندن واپس آ گیا. برمنگھم لندن میں گئے تھی، بارات کے ساتھ گیا تھا، پھر واپس برمنگھم آ گیا. تو اس سفر سے اب برمنگھم زید کے لیے وطن اقامت نہیں رہا. اب زید کو 5 دن کے بعد اپنے وطن اصلی بولٹن واپس لوٹنا ہے. لہٰذا کتنے دن رہے گا وہ؟ برمنگھم صرف 5 دن رہے گا. تو اب یہ 5 دن میں یہ قصر پڑے گا یا پوری پڑے گا؟ قصر پڑے گا. ہاں ماشاءاللہ آپ سمجھیے، قصر ہی پڑے گا، کیونکہ صرف 5 دن باقی رہ گئے. کیونکہ یہ جو اس نے سفر کیا برمنگھم سے لندن کا، اس کی وجہ سے اس کا جو وطن اقامت تھا وہ باطل ہو گیا. اس کے بعد اس نے جو نئی نیت کی وہ 15 دن اس سے زائد کی نہیں تھی، صرف 5 دن رہنا تھا. اس کے بعد اس کو واپس اپنے وطن اصلی بولٹن آنا تھا، اس لیے وہ قصر ہی پڑھے گا. مسئلہ آخری مسئلہ، مسافر اپنے سفر سے اپنے وطن اصلی پہنچتے ہی سفر اس کا ختم ہو گیا اور اب وہ مقیم ہو گیا. اگرچہ اقامت کی نیت نہ کی ہو، اگرچہ وطن اصلی میں صرف 1 دن کے لیے ٹھہرے، نماز پوری پڑے گا. مثلا آپ لندن گئے تھے 15 دن کے لیے، اب آپ آئے بولٹن. جب آپ بولٹن کی حدود میں داخل ہو گئے، اگرچہ آپ اپنے مکان پر نہیں پہنچے لیکن بولٹن کے حدود، بولٹن کی باؤنڈریز کے اندر پہنچ گئے، تو اب یہ آپ وطن اصلی میں پہنچ گئے، آپ مقیم ہو گئے. اب اس مثال کو سمجھتے ہوئے اگر آپ لندن سے واپس آئے بولٹن اور آپ نے مانچسٹر میں ظہر کی نماز ادا کی، تو کیا آپ پوری پڑھیں گے یا قصر پڑھیں گے؟ قصر پڑھیں گے، اس لیے کہ آپ اپنے وطن اصلی یعنی بولٹن کی حدود میں ابھی پہنچے نہیں ہے. سمجھ گئے؟ یعنی آپ سفر ہی کی حالت میں ہیں. جب آپ بولٹن کی باؤنڈری کے اندر پہنچیں گے تب آپ فانوس میں پڑھیں گے یا ویسٹ ہارٹن میں پڑھیں گے یا دوسرے جو حدود ہے، اگرچہ آپ کے مکان سے دور ہے، آسری برج میں پڑھیں گے، ہالی ووڈ روڈ کے پاس پڑھیں گے، بلیک بورڈ روڈ پہ پڑھیں گے، ماشاءاللہ تو آپ پوری پڑھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو جی ماشاءاللہ. عشاء کی نماز راستے میں ٹائم ہو گیا، جی یہاں پہ 12 بجے پہنچے، جی 12 بجے یہاں ابھی عشاء کی نماز پوری ادا نہیں کی، ادا نہیں کیا آپ نے، یہاں پہ آ کے آپ کو ادا کرنی ہے تو آپ فل پڑھیں گے. جی ہاں. اگر یہ وہ مسئلہ دوسرا ہے کہ جس میں یہ جس حالت میں نماز قضا ہو گئی اسی حالت میں اس کی قضا پڑھیں گے. جیسے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی سفر میں جا رہا تھا، حالت سفر میں جب وہ مسافر شرعی تھا، اس کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی، تو سفر کی حالت میں ظہر کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے؟ فرض کی بات کر رہا ہوں، 2 رکعت. تو جب یہ واپس بولٹن آئے گا اور اس سفر والی قضا پڑھے گا تو 2 رکعت پڑھے گا. اور اگر یہاں کی قضا وہاں پڑھے گا لندن میں تو وہ پوری پڑھے گا 4. ہاں اللہ تعالی ہم سب کے ان مسائل شرعیہ سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علی النبی الامی و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم.